اسلامی سال دا پہلا مہینہ محرم الحرام جاری و ساری ہے۔ اسلامی تاریخ دی ابتدا محرم کے شروع تھیندی ہے۔ اور اے آغاز حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ دے دور خلافت ہویا ہے۔ انہوں نے صحابہ کرام نال مشورہ کیتا کہ جی میں باقی مذاہب باقی ادیان باقی لوگیں تاریخ دا سلسلہ ہے، ایویں مذہب اسلام اسلامی ریاست اور اسلامی احکامات اور معاملات تاریخ دا آغاز کرنا چاہیے۔ مختلف قسم دی رائے پیش کیتی گئی، بالآخر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ دی رائے آئی کہ اسلامی سال دی ابتدا محرم دے مہینے کے شروع کرنی چاہیے۔ چنانچہ سارے دی اتفاق رائے ہوئی اور حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فیصلہ جاری فرمایا۔ گویا کہ اسلامی تاریخ اور اسلامی سال دی ابتدا محرم دے مہینے کے تھی، اور یہ جڑا محرم دا مہینہ ہے یہ حرمت دا مہینہ ہے۔ ایک واقعہ ویندے محرم الحرام، الحرام دا معنی ہے تعظیم والا، حرمت والا، عزت والا۔ اللہ تبارک و تعالی نے سال دے 12 مہینے بنائے، انہاں 12 مہینے دے وچوں منہا اربعۃ حرم، 4 مہینے کو اللہ نے حرمت دیتی ہے، یعنی عزت دیتی ہے۔ انہاں 4 مہینے دے وچوں 3 مہینے کٹھے ایک دوسرے دے نال کھڑن، ثلاث متوالیات، ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم الحرام۔ اور ایک مہینہ شعبان تو پہلے آلا رجب، رجب دے مہینے کو بھی تعظیم حاصل ہے اور محرم دے مہینے کو بھی عزت اور تعظیم حاصل ہے۔ تعظیم اور عزت دا معنی کیا ہے؟ وہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دسے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمائے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ۔ محرم الحرام دی حرمت اور عزت اور تعظیم دا مطلب ہے کہ تسا انہیں مہینے ایک دوجے تے ظلم نہیں کرنا، تسا انہیں مہینے اپنے آپ نال زیادتی نہیں کرنی، ایک دوجے نال زیادتی نہیں کرنی۔ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ۔ ویسے تک کہیں مہینے زیادتی جائز نہیں، مہینے سارے اللہ دین، دیوار سارے اللہ دین، کہیں دیوار، کہیں مہینے، کہیں وقت، کہیں نال زیادتی کرنا، ظلم کرنا قطعاً جائز نہیں۔ لیکن عرب دا ایک رواج ہوندا کہ چھوٹی چھوٹی باتیں انہاں دے لمبے لمبے عرصے تک جھگڑے چل دے ہیں، وال او پہر گھنن دے مزاج رکھ دے ہیں، یعنی انتقامی ذہن رکھ دے ہیں۔ انہاں دے ہتھیں مخالف برادری یا مخالف پارٹی وچو جیڑے مقام تے کوئی بندہ ہتھیں چڑھ ونجیا ول او بدلہ گھن دیاں، انہیں کو زد و کوب کریں دیاں، تکلیف دیں دیاں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمائے کہ جیڑے ویلے انہیں مہینے توارا کوئی مخالف، توارا کوئی دشمن اگر توارے ہتھیں چڑھ ونجے توارے سامنے آوے تے تواکوں کسی قسم دا کوئی اختیار نہیں کہ تساں انہیں دیوارے ہیں انہیں نال زیادتی کرو۔ اور جڑے لوگ عرب والے لوگ ہیں او والے انہیں دیوارے ہیں انہیں مہینے ہیں اپنے دشمنے کو بھی کچھ نہ دیا، حتیٰ کہ جڑے لوگ ڈکیٹ ہونے ہیں او انہیں مہینے ڈکیٹیاں بھی نہ کریں ہیں، چور چوری کے باز آویندہ، ڈکیٹ ڈکیٹی کے باز آویندہ، جیڑے بندے دے اندر کہیں قسم دی زیادتی پاتی ویندی ہے وہ انہیں مہینے جو باز آویندہ۔ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ۔ اور قرآن پاک دے ایک بے مقام تے اللہ نے وضاحت فرمائیے
یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر. اگر یہ تواڈے کنے پوچھن کہ جڑے حرمت والے مہینے کیا انہیں دے وچ لڑائی کرنا، جھگڑا کرنا، قتال کرنا، ایک دوجے کو قتل کرنا جائز ہے یا نہیں؟ قل تسا فرما دیو قتال فیہ کبیر، انہیں حرمت والے مہینے چ لڑائی کرنا کبیرہ گناہ ہے. یعنی اصلی دی حرمت ہے کہ ایک دوجے نال زیادتی نہیں کرنی. ان دی تعظیم ہے کہ انہیں مہینے چ کہیں کو تواڈے ہاتھ نال تواڈی زبان نال تکلیف نہیں تھی ہونی چاہیے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان بندہ ہوئے جن دے ہاتھ کے جن دی زبان کے دوجا مسلمان محفوظ ہے. اگر میں کہیں نال زیادتی کرنا، کہیں تے ظلم کرنا، وال سمجھو میں حرمت والے مہینے دی عزت دا خیال نہیں کرنا. خاص کر ای مہینے ایک دوجے نال ظلم نہیں کرنا، زیادتی نہیں کرنی. جب بے نال زیادتی منع ہے، اپنے آپ نال زیادتی کیویں جائز ہے؟ ای مہینے جب بے نال زیادتی کرنا منع ہے، وال اپنے آپ نال زیادتی کرنا کیویں جائز ہے؟ لہذا یہ حرمت دا مہینہ ہے، تعظیم دا مہینہ ہے، عظمت دا مہینہ ہے. اور تیجی بات محرم دے حوالے نال، جی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آکھیا گئے روح اللہ، اللہ دی روح. موسیٰ علیہ السلام کو آکھیا گئے کلیم اللہ، اللہ دا کلیم. اور حضرت صالح علیہ السلام دی اونٹنی کو آکھیا گئے ناقۃ اللہ، اللہ دی اونٹنی. ایویں ہی اسلامی 12 مہینے دے وچوں ایک مہینہ ہے محرم الحرام دا، جے کو آکھیا گئے اے شہر اللہ، یعنی اللہ دا مہینہ. جی میں روح اللہ، کلیم اللہ، ناقۃ اللہ، ایویں اے آکھیا گئے کہ اے جڑا محرم دا مہینہ ہے اے شہر اللہ یعنی اللہ دا مہینہ. نبی علیہ السلام نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم. رمضان دے بعد افضل ترین روزے جڑے او اللہ دے مہینے محرم دے، یعنی نبی پاک نے محرم کو اللہ دا مہینہ آکھیا. اے محرم دا اعزاز ہے، شہر اللہ اے اللہ دا مہینہ. اور نبی کریم علیہ السلام جڑے ویلے مکہ مکرمہ تو ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچن، آپ نے اتھا ڈٹھے کہ یہودی دا محرم دا روزہ رکھی ودیا. نبی علیہ السلام نے انہیں کہ پوچھے بھئی تسا روزے دی حالت ہے چاہو وجہ کیا ہے؟ انہیں جواب دیتے کہ سارے واسطے عید دا نمار ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرعون کے بنی اسرائیل کو تے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جیڑے نہیں آزاد کی تہا او دا محرم آئی. اساں خوشی ہے شکرانے دے طور تے روزے دا اہتمام کرنے. نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو فرمائے ٹھیک ہے وہ بھی روزہ رکھی ودن اپنی محبت عقیدت ہے، لیکن انہیں دی بنسبت زیادہ موسیٰ علیہ السلام نال سادہ حق ہے، سادی قرابت زیادہ ہے. اساں بھی روزہ رکھ سو. صحابہ کرام کو نبی پاک نے تعلیم دیتی ہے تساں بھی دا محرم دا روزہ رکھیا کرو. دا محرم دا صحابہ روزہ رکھنا پائے گا. نبی علیہ السلام نے محرم دی دا تاریخ کو فرمایا ہاذا یوم عظیم، اے ودا دی ہے، اے ودا دی ہے، عظیم دی ہے. آپ نے فرمایا ہاذا یوم صالح، اے نیک نمہار ہے. بھلا آپ نے فرمایا صحابہ اے او نمہار ہے جیرے دی اللہ تعالیٰ نے نجات دیتی ہے بنی اسرائیل کو انہاں دے دشمن کے. والنبی علیہ السلام فرمایا یہودی بھی روزہ رکھی ودن اساں بھی روزہ رکھی ودیں. تھوڑی جی تبدیلی ہونی چاہیے. آپ دی ساری زندگی کوشش رہ گئی ہے آپ یہودیاں دی مخالفت کرنے ہیں، آپ یہودیاں دی مخالفت کرنے ہیں. نبی کریم علیہ السلام فرمائے میں زندہ رہا تے آمن علیہ سال میں 9 محرم دا بھی روزہ رکھ سکتا تاکہ انہیں دی مخالفت تھی. ان دے اندر کچھ علماء کرام نے آکھے بھی آپ نے فرمایا میں زندہ رہا تے اگلے سال 9 دا روزہ رکھساں، مطلب دا نہ رکھساں. کچھ علماء کو ہی سمجھ آئی ہے اور کچھ علماء نے ہی سمجھے بھی نبی سے فرمائے دا تو رکھنے ہی رکھنے نال میں 9 دا رکھساں تاکہ انہوں دی مخالفت تھی.
ہی واسطے اگر کوئی بندہ 9 ڈا دا رکھے تے افضل ہے، 9 دا ہی رکھے، ڈا دا ہی رکھے۔ اور ڈا دے بارے تے آپ نے وضاحت فرمائی ہے کہ جیڑا صوم یوم عاشورا احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ، صحیح مسلم دی روایت ہے، آپ نے فرمایا جیڑا بندہ عاشورے دے دین دا روزہ رکھے، یعنی محرم دے دین دا، ڈا محرم دا، نبی سی فرمایا میں کو یقین ہے اللہ تعالیٰ ان دے پچھلے سال دے گناہ معاف کر دے سکتا۔ اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ عاشورے دے روزے دے قائلان، یعنی ڈا محرم دے روزے دے قائلان، اور اکثر صحابہ کرام 9 دا ہی رکھ دیں، 10 دا ہی رکھ دیں۔ اتھا میں ایک بات دسنا مناسب سمجھنا، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوں، یہ ڈا محرم دی اہمیت یا محرم دی ڈا مہاریں دی اہمیت یہ واقعہ کربلا دی وجہ تو نہیں، انہیں ڈا مہاریں دی یا محرم دے عاشورے دی جڑی فضیلت ہے اے سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ دی شہادت دی وجہ تو نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام دا نواسا حضرت علی المرتضیٰ دا لخت جگر، اہل بیت دا چشم و چراغ، حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ کربلا دے میدان 61 ہجری کو شہید ہوئے۔ نبی کریم علیہ السلام نے کئی سال پہلے مدینہ منورہ بائے کے آپ نے عید امہار دی اور این مہینے دی فضیلت بیان فرما چکی ہے۔ اینا مطلب ہے کہ محرم دی فضیلت دا، محرم دے عاشورے دی اہمیت دا واقعہ کربلا نال کوئی تعلق نہیں۔ اے ہاں محرم مختصر جیاں جڑا میں تمہارے سامنے ذکر کیتے، ان دی اہمیت، ان دی فضیلت، ان دی جو وقار ہے، ان دا جو ان دی عزت ہے وہ قرآن چیئے اور حدیث چیئے۔ اور یاد رکھا ہے محرم دی حرمت آج کل دی نہیں، اللہ تعالیٰ فرمائیں دے اے خلق السماوات والارض، جنہ دا میں اللہ نے آسمان بڑھائیں، جنہ دی میں اللہ نے زمینہ بڑھائیں، اے تدا کنے اے حرمت علی مہینہ، محرم حرمت علی مہینہ، اتنی وڈی عزت علی مہینہ، اتنی وڈی تعظیم علی، جڑا روزے دا مہینہ ہے، جڑا نیک مہینہ ہے، جڑا عظیم مہینہ ہے، اور جڑا حرمت علی مہینہ ہے، جڑا تعظیم علی مہینہ ہے، اون مہینے افسوس ہے کہ اسا مسلمانیں دا عمل کیا ہوں گے، اون مہینے اسا مسلمانیں دی عادت کیا ہوں گے، کیا اسا ایک حرمت علی مہینہ کریں سمجھے سے، کیا اسا ہی مہینے کریں اپنے آپ کو ظلم کے باز رکھے سے، بلکہ اللہ نے فرمایا ہی مہینے ظلم نہیں کرنا، اسا سب تو زیادہ ظلم ہی مہینے کریں، سب تو زیادہ ظلم۔ قرآن آدھے نا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، حرمت علی مہینے اپنے آپ نے ظلم نہیں کرنا، ایک دوسرے نال ظلم نہیں کرنا، تے ظلم دی کیا تعریف ہے؟ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ظلم دی کیا تعریف ہے؟ قرآن دی ایک آیت دا، قرآن دی بھی آیت تفسیر بیان کریں دی ہے، یفسر بعضها بعضا، ایک حصہ بے حصے دی تشریح کریں رہے۔ ان ظلم کے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم دے اندر فرمائے ان الشرک لظلم عظیم، شرک کرنا ظلم عظیم ہے۔ تے محرم الحرام دے حرمت علی مہینے اللہ پاک نے سا کو کیڑی شے کے روکے، فلا تظلموا فیہن انفسکم، اللہ پاک نے فرمائے تسا حرمت علی مہینے ایک دوجے تے ظلم نہیں کرنا، اپنے آپ تے بھی ظلم نہیں کرنا، سب تو وڈا ظلم اللہ نال شرک کرنا ہے، اور سب تو زیادہ شرک تھیندا محرم دے مہینے جیڑے شرک کے جیڑے ظلم کے رب نے منع کیتے، اساں سب تو زیادہ او شرک تے او ظلم اساں کریں دے محرم دے مہینے رب نے منع کیتے۔ ظلم دے مراد ہے کہ تساں اللہ نال شرک نہیں کرنا، اللہ دی ذات وحدہ لا شریک ہے، اللہ دیاں صفتاں بھی وحدہ لا شریک ہے، اختیارات دا مالک میرا اللہ ہے، عبادت دے لائق بھی اللہ ہے، سجدے دے لائق بھی اللہ ہے، قیام دے لائق بھی اللہ ہے، تعظیم دے لائق بھی اللہ ہے، تحریم دے لائق بھی اللہ ہے، تکریم دے لائق بھی اللہ ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، قولی عبادت دا حق بھی اللہ دا ہے، مالی عبادت دا حق بھی اللہ دا ہے، بدنی عبادت دا حق بھی اللہ دا ہے،
قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. نماز دا حق بھی اللہ دا ہے، روزے دا حق بھی اللہ دا ہے، قربانی دا حق بھی، من جملہ جتی عبادت ہیں انہیں سارے دا حق کہندا ہے. لیکن سب تو وڈی عبادت ہے اللہ دی رضا دی خاطر، اللہ دے نام تے کوئی شے ذبح کرنا، قربانی کرنا، صدقہ کرنا، خیرات کرنا، اے اللہ دا حق ہے. اے عبادت اللہ دی ہے. مالی عبادت بھی اللہ دا حق ہے، لیکن ایسا محرم میں کیا کرنے ہیں؟ اے عبادت خاص کر دینے ہیں غیر دینات. یعنی اللہ نے ذکر کیا کہ تسا محرم میں ظلم نہیں کرنا، تسا محرم میں ظلم نہیں کرنا، مطلب شرک نہیں کرنا. اور ظلم دا دوجا مفہوم ہے کہ کل قتال فیہ کبیر، یعنی تسا لڑائیاں نہیں کرنا. لڑائیاں کرنا بھی ظلم ہے اور شرک کرنا بھی ظلم ہے. اور اساں لڑائیاں بھی ہی مہینے کرنے ہیں، یعنی اپنے آپ کو تکلیف دیونا، بے کو تکلیف دیونا، میں اپنی رات وہاں بے دی رات وہاں، یہ لڑائی کرن دے مترادف ہے، یہ ایک دوجے کو مارن دے مترادف ہے. این ظلم کے بھی منع ہے. گویا کہ اللہ پاک کو پہلے پتا، اللہ نے دوہائیں ظلم کے روک دیتے کہ نہ ہی تساں شرک کرنے، نہ ہی تساں لڑائی کرنی ہے، قتال کرنے، نہ ہی اپنے آپ کو تکلیف مبتلا کرنے، نہ کہیں بے کو تکلیف مبتلا کرنے. اور ساری حالت کیا ہوندی ہے؟ اساں جو ہی محرم شروع تھی وے غیر اللہ دے نا دی عبادت کیڑی مالی او اساں شروع کر دے دیں. غیر اللہ دے نا دی اے بھی نظر اللہ ہے، اے نیاز حسین ہے، سبیل چلنے ہیں، دودھ چلنے ہیں، پانی تقسیم کرنے ہیں، جو کہ حق ہا پانی تقسیم کیتا ونجے ہا صرف پروردگار دے نام دا. نیاز چلائی ونیا، نظر چلائی ونیا، کھیر چلایا ونیا، سبیل تقسیم کی تھی ونیا. سبیل جرم نہیں، فلسفے کو سمجھو. کھیر پلاون جرم نہیں، پانی پلاون جرم نہیں. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے قیامت علی اللہ فرمے سی اوے بندیا میں پیاسا ہاں، میں کو ترہ لگی ہے، پیاس لگی ہے، میں کو پانی پلا. بندہ آکسی اللہ تو تا پیاس کے پاک ہے. اللہ فرمے سی جنا میرے بندے پیاسے ہیں تو تائیں میرے بندے کو پانی کیوں نہ پلایا؟ آج میں کو آدھی تو پانی کے پاک ہیں. یعنی پانی پلاون دا حکم ہے، باقاعدہ پانی پلاون دا ثواب ہے. وہ گناہگار عورت نے کتے دے ایک بال کو پانی پلایا ہا، رب نے اندھے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں. لیکن پانی پلاونے تے اللہ دے نات ہیں. معمول نال پلاونے سارا سال پورے 11 مہینے 20 دن میں کہیں کو پانی لائے کو گھوٹی نہ دینا ہوا تے خاص تہوار تے خاص نبھارے ہیں میں بڑے بڑے ٹب بنا کے تقسیم کرا اور میری نیت یہ ہوئے کہ میں میاں لوگوں دی خدمت پیا کرے نا. یہ ظلم ہے جیڑے ظلم کی اللہ نے منع کی تھے. اللہ تعالیٰ نے ایک بندے دی چلو روٹین ہے، روٹین وائی لگے پیچھے پانی تقسیم کریں دے، لوگوں کو پانی دیں دے، وہ ایک علیحدہ گال ہے. فلٹر پلانٹ دا انتظام کیتے سی، پانی دا انتظام کیتے سی، بور دا انتظام کر دیتے سی، کہیں دے خوہ دا انتظام کر دیتے سی، کہیں دے نلکے دا انتظام کر دیتے سی. اعلیٰ عبادت ہے، بہت وڈا صدقہ جاری ہے. لیکن خاص نمہارے ہیں، خاص محرم دے نمہارے ہیں، پانی دا انتظام کرنا اور اندے اتے جڑا نہ دیونا وہ غیر اللہ دا دیونا. غیر اللہ بھامیں کوئی ہوئے، چاہے بھامیں نبی پاک جناب محمد کریم دی ذات گرامی کیوں نہیں، وہ بھی اللہ دے مقابلے غیر اللہ ہے. بھامیں نبییں دیاں ہستیاں کیوں نہیں، وہ اللہ دے مقابلے غیر اللہ ہے. بھامیں رسول بھی کیوں نہیں، کوئی فرشتے کیوں نہیں، اللہ دے مقابلے چو غیر اللہ ہے. حضرت حسین پاک دی عظمت اپنی جگہ، لیکن انہیں دے نا دی سبیل یا انہیں دے نا دا دودھ یا انہیں دے نا دا پانی اے غیر اللہ بن گیا. تے غیر اللہ کرنا ظلم تھی گیا، تے ظلم کرنا شرک بن گیا. تے جیڑا بندہ مشرک ہوئے شرک کرے اللہ پاک کو معاف نہیں کریں دا جب تک وہ توبہ نہ کرے. یعنی ای محرم دی حرمت دا پہلا تقاضا تو آپ کو تعلیم ہے، میں کو تعلیم ہے، ڈیرہ غازی خان راجیں کو تعلیم ہے، دیہات راجیں کو تعلیم ہے، شہر راجیں کو تعلیم ہے. میرے خیال ہے محرم دا پتہ کی میں لگ دے سبیل دے ذریعے.
اتھاؤں تے پتہ لگ سی بھئی کیڑا بندہ ہے جڑا اپنے آپ کو محرم دی تعظیم دے ڈھانچے سے ڈھلینا پہ اور کیڑا بندہ ہے جڑا محرم دی عزت کو پامال کرنا پہ اتھاؤں تے پتہ لگ سی کوئی پانی دا کوئی انکار نہیں کرنا پیا میں ول کھڑا آدھا بیسک صحیح ہوندی ہے بیسک دا کوئی رولا نہیں ہوندا اصل اتو نظریے دا مسئلہ ہوندا ہے سارا پانی دا تو کوئی ایشو نہیں لیکن پانی دے ہوتے نظریہ نبی کریم علیہ السلام کو ایک صحابی آکھن لگے اللہ دے نبی میرا ارادہ ہے میں اللہ دے نام دی منت منی ہے تے میرا ارادہ آئی منت منی آمی میں فلانی جاتے پوری کرے ساں منت منن اللہ صحابی ہے صحابی دی نیت ہے شک نہیں کیتا وائیں سکتا نیت آئی بھی میں کہندے نا دی منت منی ہے اللہ دے نا دی صحابی دی نیت ہے کیا شک کیتا وائیں سکتے آپ نے فرمایا کیڑی جات ہے یاد فلانی جات ہے جا دسیے فلانی جا آپ نے فرمایا پہلے دسا ہوتا کوئی قبر تا نہیں کوئی قبریں دے وچوں ہوتا کوئی قبر تا نہیں جی اللہ دے نبی قبر کہیں نہیں آپ نے فرمایا چاہے دس ہوتا جہالت دے میلیں دے وچوں کوئی میلہ تا نہیں لگدا اللہ دے نبی میلہ بھی نہیں لگدا آپ نے فرمایا اوف بے نظر کا وانج میں تے کو میرا حکم ہے میری تعلیم میں اپنی نظر پوری کر اللہ دے پاک نبی قبر کیوں پوچھی وے جہالت دے میلیں دے وچوں میلہ کیوں پوچھے وے کیا صحابی دی نیت ہے شک آ گیا آئی نبی کریم علیہ السلام فرمائے بندہ باہیں اللہ دی رضا والی نیت کی تھی ودا ہوئے انجی جاتے ون کے اپنی منت پوری نہیں کر سکتا جتنا شرک دا ذرہ برابر بھی خطرہ ہوئے جتنا ذرہ برابر بھی سارے کئی دنیا دار قسم دے لوگ کاروباری تاجر مارکیٹ اپنی چودراہٹ تے اپنے نمبر بناون دی خاطر بھی تاکہ پتہ لگے محلے والے کو مارکیٹ والے کو بھی اے حضرت ہونی نا سخی بڑا ہے اے محرم دی 10 تاریخ کو دیگا پکیں دے خیرات کریں دے تو کئی سارے سادہ اللہ بھیرا وہ مسئلہ پوچھتے ودے انہوں مول صاحب او نا او غیر اللہ دے نا دی کہنی بنائی بیا او اللہ دے رضا واسطے بنائی بیا میں ایک کو پوچھے بھی اے دسا قسم چاہ کے آدھائیں پورے سال اگے پیچھے کدھائیں ہوں اللہ دے نا دی دیکھ پکائیے ہوں آگے دیکھ تا پرہن دی گالے ہوں تا منگری کریں نہیں منڈی اللہ دے نا دی جیڑے بندے اگے پیچھے اللہ دے نا دی ایک سالان دی منگری نہیں سی دیتی تے دا محرم کو دیگا پکا کے آکے میری نیت ہے اللہ دی رضا ہے تو اندے واسطے صحابی علی بات سامنے رکھو صحابی دی نیت بھی آئی اللہ دی رضا لیکن نبی سے فرمائے اتھا قبر ہے اتھا اگر قبر نہیں میلہ نہیں لگدا وال تک کوئی اجازت ہے اگر قبر تا میلہ ہوندہ تا تک کوئی اجازت ٹھیک ہے تیری نیت اللہ دی ہے تو محرم دے علاوہ کر تیری نیت خرید کرن دی اللہ دی نیت ہے اللہ دی رضا ہے تو راشن خشک گھن کے پچا دے ضروری تھا او اہتمام کرنے جیڑا غیر اللہ دی نیاز والے لوگ کریں او بھی اگر غیر اللہ دی نیاز ہی پکے تے محرم دی 10 تاریخ کو پکے تے او بھی جڑے ٹائم پکے ہوں ٹائم میں بھی پکاواں ہوں دیمار پکاواں اگرچہ میری نیت اللہ دی رضا ہے لیکن من تشبہ بقوم فہو منہم نبی سے ایک اصول بیان کیتے جیڑا بندہ او کام کرے سی جیڑا کام کہیں بھی قوم چو سی بے مذہب والے لوگ ہیں چو سی آپ نے فرمائے او بھی انہیں بچو شمار تھی سی مشابہہ تھی گئی بچنا چاہیے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ غیر اللہ دے نا تے کوئی شے ذبح کرے جانور ذبح کرے مٹھائی ونڈے دیکھ پکاوے پانی چلاوے کھیر چلاوے وہ جیڑا بھی ہے سنی ہے وابی ہے شیعہ ہے آلہ ہے ادنا ہے امیر ہے غریب ہے کالا ہے گورا ہے شاری ہے دیہاتی ہے غیر اللہ دے نا دا جیڑا بندہ کوئی ایک کام چا کرے ذبح کرے یا خیرات کرے یا سبیل چلاوے من ذبح لغیر اللہ نبی کریم علیہ السلام فرمائے جیڑا بندہ ہی میں چا کرے لعن اللہ دے نبی فرمائے ایسے بندے تے اللہ دی لعنت ہوندی ہے جیڑا بندہ اللہ دی رضا چھوڑ کے غیر اللہ دے نا تے نیاز ودا بنے دا
ہن نبی لعنت فرمائیے تے نبی دی لعنت بھی اللہ دی مرضی نال ہے تے جیڑے کام تے نبی دی لعنت پائے ونجے او کام اللہ کو پسند آسی بولے نہیں رہے اللہ قبول کرے سی اللہ دا حبیب اللہ دا رسول اللہ دا لاڈلا پیغمبر جیڑے کام تے لعنت کر دیتی ہے بھئی یہ کام تے اچھا ہے نیت اچھی نہیں دار و مدار سارا نیت ہے انما الاعمال بالنیات تصور نیت کو کیتا ویسی ظاہر کو نہ کیتا ویسی نیت ہے بھی ساری دنیا جو کرے نہیں پئی ہے غیر اللہ دے نا دی نظر نیاز سبھی میں بھی کروں یہ میرے نبی دی حدیث آوی قرآن کیا دے قرآن تے سخت فیصلہ کیتا ہی نے بارے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما حرم علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ اللہ تعالیٰ فرمے دے دنیا کائنات والے ہو تھوڑے واسطے خون حرام ہے حرم علیکم المیتہ تھوڑے واسطے مردار حرام ہے مردار کیڑا جانور ہوندے جے کو ذبح نہ کری جے تے اپنی موت مر ونجے مچھلی حلال ہے مچھلی بھی آپ پہ مردی راندی ہے مچھلی حلال ہے نبی دی حدیث وضاحت ہے مچھلی دے علاوہ جیڑا جانور اپنی موت مر ونے جانور حلال لیکن حلال نہیں کیتا گیا ذبح نہیں کیتا گیا اللہ پاک فرمے دے مردار بکری مردار گاؤں مردار اٹھ مردار بھیڑ مردار مرغی ایسا جانور جڑا مردار ہے جہندے ہوتے ہاتھ نہیں رکھا گیا جے کو ذبح نہیں کیتا گیا جہندے تے تکبیر نہیں پڑی گئی حرام اے تواڈے ہوتے حرام ہے پاویں جانور حلال لیکن مردار بن چکے حلال نہیں کیتا گیا تواڈے ہوتے حرام ہے اگو اللہ پاک نے فرمائے کنے زیادہ کیڑی شے حرام ہے ودم تسا جانور دا خون استعمال نہیں کر سکتے جانور دا خون نہیں پی سکتے جانور دی رت حرام ہے جانور دا خون حرام ہے ایک دوجے دا خون حرام ہے کنے وات کے کیڑی شے حرام ہے اللہ دے والا حمل خنزیر تواڈے واسطے مردار حرام نمبر 2 تواڈے واسطے خون حرام نمبر 3 تواڈے واسطے خنزیر دا گوشت حرام ہے سور دا گوشت خنزیر مطلب جانور ہے نا ایک سور دا خنزیر دا گوشت تسا نہیں کھا سکتے حرام ہے تواڈے واسطے ہن میرے دیکھیں اللہ پاک نے فرمایا مردار حرام ٹھیک ہے نمبر 2 خون حرام ٹھیک ہے نمبر 3 خنزیر تے سور دا گوشت حرام مردار بھی حرام ہے کنے وقت خون بھی حرام ہے خون کنے وقت خنزیر دا گوشت بھی تواڈے اوتے حرام ہے تے انہیں 3 چیزیں کے زیادہ کیڑی شے حرام ہے یا اللہ کیڑی شے حرام ہے اللہ پاک نے واضح لفظیں فرمائے وما اہل لغیر اللہ بہ جیڑا جانور جیڑی تلونگڑی جیڑا مٹھائی دا ڈبا جیڑی چاولیں دی دیگ جیڑی کورمیں دی دیگ جیڑا پانی دا ٹب جیڑی کھیر دی سبیل جیڑا چمڑا تا جیڑی وڈی شے تا جیڑی چھوٹی شے وما اہل لغیر اللہ بہ اگر کوئی چیز خاص کر دیتی ونجے اللہ دے علاوہ غیر کو راضی کرن واسطے یہ انگوٹھی میں دیتی ہے تے کو غیر کو راضی کرن واسطے حرام ہے ایک گھڑی دیتی ہے تے کو غیر کو راضی کرن واسطے حرام ہے کپڑے دا جوڑا دیتے میں تے کو غیر کو راضی کرن واسطے حرام ہے پانی دا گلاس دیتے میں تے کو غیر کو راضی کرن واسطے حرام ہے روٹی دی ٹکڑی پکا
لا کے دیتی مت کو نیت ای غیر اللہ راضی تھی وے اللہ دے حرام ہے جیڑی جیڑی شے غیر اللہ دے نا دی خاص کر دیتی وجے اللہ پاک فرمے دے وہ حرام ہے مردار گھٹ حرام خون گھٹ حرام سور دا گوشت گھٹ حرام ہے انہیں ساری چیزیں کے وات کے کیڑی شے حرام ہے وما احل لغیر اللہ بہی وہ جڑا بکرا چھترا غیر دے ناتے ذبح ہوئے جڑا پانی دا ٹب غیر دے ناتے غیر ہوندہ رہن دے بھامے جبریل کو بھی غیر بناویں تاں بھی غیر ہے بھامے حضرت آدم کو غیر بناویں تاں بھی غیر ہے بھامے حضرت حسین پاک کو غیر بناویں تاں بھی حسین پاک غیر اللہ نیاز حسین تے نظر حسین اللہ دا نظر تے اللہ دی نیاز حضرت حسین پاک دے نا تے دیتی ونجے اللہ دے حرام ہی وے پیمن اللہ بھی حرام پیا پین دے ونڈن اللہ بھی حرام پیا ونے دے اللہ دے میں پہلے آخر تام محرم دی حرمت قدر دا مطلب ہے تسا محرم دے مہینے چ ظلم نہیں کرنا ظلم دا مطلب ہے تسا اللہ نال شرک نہیں کرنا اور سب تو وڈا شرک کیا ہے کہ جیڑی شے اللہ دے نا دا حق ہا اگر غیر دے نا تے دے سو اللہ دے متفق تواڈے واسطے حرام ہے مردار بھی پلیت خون بھی پلیت خنزیر دا گوشت بھی بولو اے پلیت 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 پلیتیں علی جتنا رب نے پلیتیں دا ذکر کیتے تے حرامیں دا ذکر کیتے اتھائیں اللہ نے ذکر کیتے وما احل بہی لغیر اللہ یعنی غیر اللہ دے نام دیکھو ساکو مال کہیں دیتے اللہ نے تے اللہ دے بھامے کو میرا محبوب ہی ہوئے نا والخارچ جلے کر میرے محبوب دے نام تے نہیں کرنا میں اللہ دے نام تے کرنا میرے نال کہیں کوئی شریک نہیں بناونا میں آکھاں جو آج میں دیکھ پکینا پیا اپنے نبی پاک دے نام تے اللہ دے اے غیر اللہ ہے اور غیر اللہ دی چیز پلیتے تے حرام ہے سارے کئی لوگ ہیں جنہیں کو پتہ ہی کہنے دیکھا دیکھیے اللہ قرآن اچھ کیا دے کہ عمران دی گھر والی منت منی آئی تُساں سورت آل عمران پڑھو آل عمران سورت دا ناوی ہی مائی دے خامن دی وجہ تو ہے عمران دی گھر آلی وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَظَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ حضرت عمران دی گھر والی منت منی آئی اور لوگوں تواڈے واسطے قرآن نمونہ ہے یا اللہ واقعہ دسن دا کیا مطلب ہے اللہ دے عورت آئی پر منت منی آسی کلے اللہ دے نام دی آدھی بیٹھی آئی انی نظرت لکا نظرت لکا نظرت لکا اے اللہ میں عمران دے گھر والی جیڑا کچھ میرے پیٹ چھے میں منت پہ منے دیاں نظر پہ منے دیاں اللہ اے عمران دی گھر والی نے نظر منی اے کہیں دے نا دی اے حضرت ابراہیم دے نا دی من سکتی اے حضرت یعقوب دے نا دی من سکتی اے حضرت موسیٰ دے نا دی مانگ سکتی اے اللہ پاک نے پچھلے نبی کئی گزاریاں اے حضرت نوح علیہ السلام دے نا تے بھی مانگ سکتی اے حضرت جبریل دے نا تے بھی من سکتی اے اللہ پاک فرمے دے اے عمران دی گھر والی نے جڑے ویلے منت منیے تین دے الفاظ میں اللہ کو انجھے پسند آئے میں اللہ نے قرآن چا بنائے تے تواڈے واسطے عقیدہ چا بنائے حضرت عمران دی گھر والی آدھی ہے انی نظرت لکا اے پروردگارا جڑا کچھ میرے پیٹ چھے میں منت پہ منے دیاں پر منے دی کلے تیرے نا دی پہیاں کہندے نا دی منی آسی قرآن دی آیات آگئی ہے بھئی نظر نیاز منت منو دی کہندے نا دی میرا فلانا کام مولی سب تھی ونجے میں 100 نفلی پڑھ ساں کہندے نا جا جیسے
کوئی حرج نہیں. میرا فلانا کام تھی ونجے میں 4 دیگاں پکے ساں کہندے نہ جا اللہ دے نہ جا کوئی حرج نہیں. منت دا نظر دا نیاز دا اسلام اس تصور موجود ہے. نظر مننا منع نہیں، جائز منت ہوئے جائز نظر ہوئے. نبی سے ڈٹھا ایک بندہ دھوپ تے کھڑا، آپ نے پوچھا ایکو کیا تھیا کھڑے؟ انہیں کہتے ہیں یہ منت مننی ہے بھی میں دھوپ تے کھڑ ساں. آپ نے فرمایا اسلام وچ انجی منت نہیں مننی جیڑی منت آپ کو تکلیف دے وے اور جیڑی منت دی قرآن حدیث تعلیم نہ ہوئے. ایکو آکو چل تیری کوئی منت سنت نہیں، ایکو پورا کرنا ضروری نہیں. ہن کئی سارے چنگے بھلے لوگ مولوی صاحب ساری بالڑی کو نہ جین نین تے ان دی چیچی پکڑی سے او آدم سا کو حضرت دی زیارت کراؤ پیر رمضان شاہ دی. ہن کیا کروں میں کہ وہ چیچی تائیں پکڑی ہے سارے کی نے پکڑوا وال پوچھ دیں لگے او سی حضرت دی کیا کروں. ول چنگے چنگے لوگ او ویندے پے انہاں کیا کروں وہ کیڑے پے ویندے ہو یار نہ تے ساری بالڑی کو تکلیف تھیندی ہے. انہیں یہ فرمائش رکھی ہے بھی حضرت دی ذات ہے بس اے او منت پوری کرے سوں تے ساری او نہیں. یہ سب شیطانی ہتھ کنڈے. توحید مذاق نہیں. تساں توحید کو کیا دال دا سالن سمجھے؟ توحید دا نعرہ لامن آ جاندے ہوتے ہیں شیطان وڈے وڈے حملے کرے دے وڈے وڈے حملے کرے دے تاکہ کو توحید کے پھیراں تاکہ کو اللہ پاک دے غضب دا شکار کرا. توحید نے نبی کو آرے چ رکھ کے قتل کروایا. توحید نے میرے نبی پاک دے نام دے شہید کرایا تو میرے نبی دا سر زخمی کرایا. تو سادے توحیدی بچی راوے تے غیر اللہ دے نام دیا منتا ہی پوریا کریں دے رہوں. اللہ دے کہنا قرآن کھول کھول کے دس دینا پائے. اگر محرم میں یہ منت دے نظر سا کو سمجھ آ ونجے ولا بھی بہت بڑی گال ہے. اللہ دے جڑا بندہ غیر دے نام دی نظر نیاز مننے وہ پلیت ہے حرام ہے. نبی نے فرمایا اندھے لعنت ہے اور اللہ پاک نے دلیل بھی دیتی ہے. عمران دی گھر علی نظر مننی ای تا خالص کہندے نا دی بولو منت منوتی نظر نیازاں حق بندار رحمان دے جڑا منتاں منے غیران دیاں او بندہ شیطان دے. حدیث پاک کے چندے 2 بندے گزر دے بیان ایک قبر تو قبر کہیں اللہ دے بندے دی آئی جڑے قبر دے مجاور بیٹھے ہیں آکھن لگ گئے یار جڑا بندہ ہی تو گزرے کشے نہ کشے این قبر آلے دے نا تے دے کے وینداران دے کے ویسو تے چلے ویسو نہ تے خطرہ ہے یا مر ویسو یا چلے ویسو. ایک آخن پائے گا بابا میرے کی نے ایک کشے کہنا نہ تے میں دیواں ضرور آ وہاں کہ بھامے اڈر دی مکھی پکڑیں چاہ مکھی پکڑ کے دیتی ون. یہ جڑے لوگ ہوندے نا غیر دیاں نیازاں تے نظراں تے منتا منن والے انہیں کوئی چیز نال کوئی فکر نہیں ہوندی. انہیں کوئی چیز نال بھامے کوئی شے ونج دو تلونگڑی ونج دو پھلے ونج دو کوئی شے انہیں کو صرف اے ہوندے کہ لوگ انچ کے نظریہ عام تھی وے لوگ انچے مائنڈ عام تھی بس تاکہ توحید کے حل میں اے اللہ دے تعلق کے دور تھی اوے بابا مکھی پکڑ کے دے چا اوہی میں مکھی پکڑیوں کہ مکھی ہے کیا حرج ہے مکھی پکڑیاں سٹی ہے انہیں ونجن دیتے بیا بندہ آ گئے. ہاں بھائی ڈٹھئی تیرا دوست کامیاب تھی گئے تیرا کیا ارادہ ہے وہاں کہ بھائی میں مرتا سکدا مکھی دیون بھی غیر دے ناتے گوارا. اے توحید ترہے کے بھامے بندہ مردہ جو پیا ہوئے نا غیر دے نا علا پانی نہیں پیونا. بھامے بندہ جے جتنا بے ہوش تھی مرے غیر دے نا دی کوئی شے نہیں کھاونی. اے توحید ہے. صحابہ نال پیار تے نبی نال پیار تے توڑے سال پورے دے توحید علی دعویاں دا پتہ اتنی محرم دے داری مانے چ لگ سی جلے کھیر دا جگ بھریا لاتا ہو اتھائیں تے پتہ لگ سی بھی کتنا کیپسٹی ہے ایمان دی. اتھائیں تے پتہ لگ سی بھی لیول کیا ہے. کئی سارے برا کوئی گال نہیں خیر آنڈی تنے دل ازاری نہیں کرنی ایندی دل ازاری نہیں کرنی چاہی دی رب کو تا دکھا دیتے عرشاں والے مالک کو تا تکلیف دیتی ہے. اساں ظلم نہیں کرنا محرم میں ظلم نہیں کرنا
نبی کریم علیہ السلام کہ بابا میں مار کھتو، انہیں تلوار چاہتی ہے، کیونکہ اگر وہ نہ مارے نہ تو اندے اتے اثر پندہ جڑا گزر گئے بیتے اثر پندہ انہیں اپنے عقیدے جدت پیدا کرنے دی خاطر خون ریزی کی تیئے تاکہ لوگیں تے اثر پوے. بعض لوگ کریں نہیں میں تاکہ میرے کنے لوگ ڈریے رہا میں وہ کو مار سکتے ہیں. اطلاع نبی صحیح تک پہنچی، میرے نبی فیصلہ کیتا. فیصلہ آج بھی حدیث دے کتاب میں موجود ہے. میرے نبی صحیح فرمائے جیڑا بندہ مکھی دے کے ٹر گیا ہا میں محمد کریم آدھا او جہنم دی بھادا بالن بنے، اور جیڑا بندہ مر گئے شہید تھی گئے میں ضمانت رہنا اللہ نے وہ جنت دا وارث بنا دیتا. یعنی مکھی دیوان بھی گوارا نہیں کرنا، جگ پی ونجنا تا ڈھیڑ کھلا کرنا تا پریں دی گال ہے. مکھی دیوان بھی گوارا نہیں کرنا. اسا سارا سال تقریریں چاہتے ہیں لوگوں سب کو وڈا صدقہ جاریہ پانی دا انتظام کرنے لوگوں کو پانی لیکن انہیں دی ہارے ہیں چھو او پانی جہدے ہوتے ہیں نعرہ ماریا ونجے کہ نظر اللہ نیاز حسین غیر اللہ دا نا جیڑی چیز تے پیش کیتا ویسی وہ چیز نہیں رہن دی، وہ چیز حرام تے پلید بن میں دی ہے. اللہ دا قرآن گواہی دے دے. اللہ باغ نے فرمائے ظلم نہیں کرنا. ہن اساں پہلا ظلم ایک کریں دے. میں باتاں تے ڈھیر کرنا ٹائم تھوڑا ہے. نظر نیاز منت منوتی میرے سارے بھرا سمجھ گئے ہو سو ذرا ہلکا جیاں جواب دے. کہندے نا دی ہوندی ہے رب دے نا دی، کہندے نا دی رب دے علاوہ بھی کہیں دے نا دی نہیں ہوندی. یہ ساری چیز. اور دوجا جڑا اساں ظلم کریں دے ہیں وہ کریں دے ہیں اپنے وجہ نال، اپنے وجہ نال، بزرگیں نال، وڈیریاں نال. پورا سال اسا اپنے وجہ دی کل نہیں سے کریں دے، پتہ نہیں سے کریں دے. محرم اس پتہ کریں دے سارے ودے انہوں کہیں چاہتی مٹی چاہتی بھودا گٹوں بھری کہنے پہ دے ہو وجہ ہوں سنبھالا. حتیٰ کہ میں تے اتنا تک ہی سنے بعض عورتاں بالیں کو ایمیں نراز تھی کہ آجاں پہ آئیں تُساں وجہ کو نہ سنبھایا تے وہ شودے انتظار ہے چوسن، وہ شودے انتظار ہے چوسن. یعنی اتنا تک عقیدہ پکوایا گئے. ون کنے قبریں کو لیپنا والا قبریں کو لیپ کنے صدا پدرہ. قبر لیپن گناہ نہیں، گال وطو ہے. قبر لیپن ٹھیک ہے، قبر کو سنبھالا ٹھیک ہے، قبر کو درست کرنا اچھا عمل ہے. لیکن اگر اساں ہر روز یا ہر جمعے یا ہر عادت یا ہر سوال اگے پیچھے قبر کو سنبھلیں دے رہوں تو سال دے بعد سا کو بھو دے گٹوں چاون دی ضرورت ہے. اگے پیچھے با میں کتا گور مار گئے قبر ہے جسا کو کوئی پرواہ کا نہیں ہوگا. محرم ہے جسا بدے سنبھلنے پہ ہونے بل پورا سنبھال سسٹم کر کے ایک لوڑی پہلے سنبھال آیا بعد دا محرم کو ڈٹھا مولی صاحب نالوں دے وستی والا مینجی او کو گھن گیا والوں کو قبر تے ملایا بھی بخشوا میاں ای کوئی تسا کوئی پل مٹھائی دا ڈبا وال تلونگڑی ود کئی سیواں بنائی ودے ہوندن، کئی چاولنا بھات بنائی ودے ہوندن تے کئی دھوتی موری دی دال گدی ودے ہوندن. انہیں قبر تے ویٹ دیتی. میں پوچھے کیوں؟ آدھے پرندے کھاوے سن ثواب تھی سی. پرندہ صرف قبر تو دال کھاوے تا ثواب ہے. پرندے واسطے دال اپنے کوٹھے دی چھت ہی تے سٹ سکدے ہو. پرندے واسطے دال اپنی دکان دے باہر ہوئی تے سٹ سکدے ہو تاکہ پرندہ کھاوے تو ثواب تھی وے. ضروری قبر تے سٹنے وہ تے ساری زندگی جیندہ جے تک دال تے گزارا کیتے مرن دے بعد ہی پوتیاں دال وہیں سٹی. بھلا چھڑی بھلا اپنی نا جیڑی کھجی رستے چاہیے ہوں کو پچے نے مطلب ظلم. یہ بھی تو ظلم ہے نا. کہیں دی خام خادی چھڑی چوری دی چھڑی چو پتہ نہیں دال ہی پیسے نال کھینا نہیں لکھوائی ہیں پیسے. نبی سے ہے قبرستان تو گزر دے پیان قبریں دے ہوتے دو قبریں دے ہوتے آپ نے چھڑی کو دو حصے کر کے پوریا والا آپ نے فرمایا میں کو یقین ہے جیتی خشک نہیں تھی دی اللہ متا ہی نے دے قبر آجے دے عذاب کو ہلکا کر دے. آدھن دیکھو ثابت ہے بھائی یہ ایک تا نبی پاک دا معجزہ ہے. معجزہ ہے. نمبر 2 نبی سے پورے قبریں تے چھڑی تے لکڑ کہنا پوری آئی صرف 2 قبریں تے پوری آنے. انہیں قبریں تے جنہیں قبریں آئیں دے بارے وہی دے ذریعے دسا دیتا گیا کہ انہیں دے ہوتے عذاب تھی نہ پائے عذاب کنفارم تھیا ہاں تا نبی سے لکڑ پوری آئی. لکڑ پورنا نبی دا معجزہ ہے سادے واسطے تعلیم نہیں. بل آپ نے ہر سال بھی نہیں پوری بل آپ نے ہر قبر تے بھی نہیں پوری نہ بعد صحابہ نے پورے. نبی پاک دا خاص معجزہ چھاکو دیا پتہ ہو بھی سارے وڈیریوں کو عذاب تھی نہ
تا چلو ون کنفارم ہوئے تو بندہ چھڑی پورے ظلم بڑا ہے محرم میں اللہ نال بڑا ظلم ہے توحید کو مسخ کیتا ویندے اللہ تعالیٰ دی توحید کو مسخ کیتا ویندے توحید کو سمجھا نہیں ویندا پہلا ظلم ہے کہ غیر اللہ دے نام دی نظر نیاز لیتی ویندی ہے دوجا ظلم ہے کہ قبرستان ون کے نبی دے دین دی مخالفت کیتی ویندی ہے اور تیجی زیادتی کیا ہے مہینہ محرم دا ہے بیان واقع کربلا ہوندے مہینہ محرم دا ہے بیان شہادت حسین ہوندی ہے تے نال زبان چو صحابت تبرہ کی تاوے جیڑے گزر گئے نبی پاک نے فرمایا لا تسب الاموات جڑے لوگ مر ونجن انہیں کو گالی گلوچ نہ دیتی کرو بھلا آپ نے فرمایا لا تسبوا اصحابی میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کھائے اگر میرے صحابہ نے اللہ دے ناتے جڑا خرچ کیتے تو ساگر احد پہاڑ دے برابر بھی خرچ کر رہے ہو صحابہ کرام دی ایک مٹھ بھر دے خرچ دا مقابلہ نہیں کر سکتے خبردار خبردار صحابہ کو برا بھلا نہ لائے اللہ دے پاک پیغمبر دی ایک بھی حدیث ہے آپ نے فرمایا من سبا اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین جڑا میرے صحابی کو برا علاوے اندھے اٹھے اللہ دی فرشتے دی تمام لوگیں دی لعنت شہادت حسین نال تے واقعہ کربلا نال صحابہ دا دور نالی تعلق ہے اور صحابہ سارے بخشے ہوئے صحابہ سارے کامیابن صحابہ سارے جنتین اساں بھی حضرت حسین پاک دی عظمت منینے ہیں انہاں دی شہادت کو بھی منینے انہاں دی شہادت پر حق ہے مظلومانہ شہادت کیتی گئی ہے بغیر وجہ دے شہید کیتا گئے اور انہاں دی شان ہے کہ حضرت حسن حسین جنت دے جوانے دے سردار ہیں انہیں دی شان ہے نبی سی فرمایا اے میرے ڈوئیں پھل ہماری حانتا یا من الدنیا آپ ممبر تے کھڑے ہیں حسن حسینی وے اندے پیان رتے کپڑے دا کپڑا چادر پاتی ہو یانے ڈھان دے انتے اٹھ دے ان ڈھان دے انتے اٹھ دے ان میرے نبی سی جمعے دے خطبے وچو ممبر چھوڑ کے آپ گئے انہیں ڈوہائیں کو چاہ کے ممبر تے آئے تے آپ نے فرمائے اے میری بیٹی دے بیٹے ہیں جیڑا انہیں نال پیار کرے سی وہ میرے نال پیار کرے سی جیڑا میرے نال پیار کرے سی سمجھو عرشاں والے رب نال پیار کرے سی بڑی محبت ہے میں عظمت حسنین کریمین کو بیان کرا وقت تھوڑے انہاں دی عظمت کوئی شک نہیں میں سمجھدا ساری دنیا حضرت حسین پاک دی جتی دے تلویں کنے اڑن والی دھول تے مٹی تے قربان والوی میں حضرت حسین دی غلامی انشاءاللہ اپنے ذمہ گھنن کو فخر پر محسوس کرے جاں عظمت انہاں دی شان ہے لیکن انہاں دی شان چاہ کے صحابہ کو برا علاونا صدیق اکبر کو برا علاونا حضرت عمر کو برا علاونا حضرت عثمان کو نبی دے ازواج کو اما عائشہ کو یہ بہت بڑا ظلم ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے جڑا سا محرم اچ کرنے ہیں اللہ نے روک دیتا کہ محرم اچ ظلم نہیں کرنا پہلا ظلم اساں یہ کرنے غیر دے نام دیاں سبیلاں دوجا ظلم ہے نبی دی سنت دے مقابلے بدعت جھاڑ کے قبرستاناں دو ونجنا تے بدعتاں اور تیجا ظلم ہے نبی دے یاراں کو اللہ دے منتخب لوگوں کو برا بھلا علاونا یہ تریے ظلم ہیں حالانکہ محرم حرمت دا مہینہ ہے عزت دا مہینہ ہے تعظیم دا مہینہ ہے اللہ تو دعا ہے اللہ عمل دی توفیق بخشے